پوری دنیا کا سناٹا بتا رہا ہے بادشاہت صرف میرے رب کی ہے۔ زندگی حقیقت تسلیم کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ اگر مگر میں رہو گے تو سکون کو ترسو گے۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ اور اللہ تمہیں حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائے اور الگ ہو جائے۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ اختلافات میں اخلاق قائم رکھنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ اور کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہے، ناراض رہے، چاہے ڈانٹتے رہے، پر دل کرتا ہے وہ ہمیشہ سامنے رہے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ ایک انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی خوبصورتی اس کی وفا میں۔ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ خدا داد خاصیت ہے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ شدت سے چاہو گے تو چھوڑ دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ بہت توڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ تربیت بتا دیتی ہے کہ پرورش ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ دنیا والے صرف حالات پوچھتے ہیں، فکر صرف ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر راہ فرار اختیار کر سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیے کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ خود کو مضبوط بنانا سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ ان سے باتیں کرنے کی کوشش مت کرے جو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے پیچھے نہ بھاگتے رہے جو آپ کے پیچھے نہیں آ سکتے۔ آپ کے رویے میں اگر آپ کی تعلیم نظر نہ آئے تو پھر یہ سمجھے کہ آپ کی تعلیمی سند محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔
جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پھیلاتے ہیں، دوسرے وہ جو کچرے کی طرح دھواں پھیلاتے ہیں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے، کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے یہ کہا جائے کسی سے نہ کہنا۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، موقع دینے والوں کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑا رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ منافق دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہوتا ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ خود غرضی سب میں ہے پر نظر دوسروں میں آتی ہے۔ جس کام کو کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ وہ کبھی نہیں اٹھ پاتے ہیں جو اپنی نظر سے گر جاتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ دونوں کڑوے ہوتے ہیں، لیکن سچائی کا انجام میٹھا اور جھوٹ کا انجام زہریلا ہوتا ہے۔ کتابوں پر دھول جم جانے سے کہانی نہیں بدلتی۔ کبھی بھی کوئی فیصلے غصے کی حالت میں نہ کرنا، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی میں تو اپنا عکس بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جھوٹی محبت کرنے والے کی پہچان اس خاص نشانی سے ہوتی ہے، جب آپ کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہو اور ہر بار آپ کو ہی جھکنا پڑتا ہے، آپ کو ہی منانا پڑتا ہے، آپ کو ہی پہل کرنی پڑتی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تم جھوٹی محبت میں مبتلا ہو۔ کبھی انسان پر مر رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان کو مار رہا ہوتا ہے۔ انتظار دو طرفہ ہو تو ہی اچھا لگتا ہے۔